الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ رحمان کی چند آیتیں گزشتہ درسوں میں ہماری باتوں کے محور اور مرکز تھے، اور چند آیتوں پر آج ہی سعادت حاصل کریں گے. وَلَهُ الْجَوَارُ، یہ اللہ کے ہیں، ملکیت میں بھی اور حرکت میں بھی اور برکت میں بھی. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں وہ بڑی بڑی کشتیاں، منشآت، جو مسخر اور فرمانبر ہے، آپ کی اطاعت میں ہے. اتنی بڑی کشتیاں کہ جن میں ایک پوری دنیا آ سکے. اور جوار یعنی سمندر کے اوپر سطح آب پر، پانی کے سینے پر تیرتے خرامان خرامان چلتے چلتے، اور کیسے انداز ہے ان کا، کل اعلام، جیسے لگ رہا ہے کہ پانی کے اوپر ایک پہاڑی تیر رہی ہو، ایک پہاڑ جیسا. تو پھر کون سی نعمتوں کو جٹلانے کے آپ کے پاس وجہ اور دلیل ہے؟ کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ جن اور انسان صاحبان، تمہارے پاس کیا عذر ہے، کیا دلیل و حجت ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی تکفیر اور ان کو نظر انداز کرنے کا؟ چلو چلتے چلتے یہ بھی سنو، کل من علیہا فان، اس زمین کے اوپر سے مقصد زمین سے لے کر پوری کائنات، اس میں ہر طرح کی چیز، چاہے نباتات، جمادات اور اشجار و انہار و اثمار، کچھ بھی نہیں بچے گا. کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہونے والے، اور بقا ہے تو صرف اللہ کی. یبقى وجہ ربک، اور فنا نہیں ہوگا، دائم ہی رہے گا، اپنی حالت اور اپنی کیفیت میں جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. وجہ ربک، تیرے رب کی ذات، اسے وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور چہرہ پورے وجود کا ہی دلیل اور نمائندہ ہوتا ہے. مقصد یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کائنات سے پہلے، اس کائنات کے دورانیے میں، اس کے بعد ایک ہی حالت میں رہے گا. اس سے پہلے بھی قائم و دائم اور کائنات کو اپنی طاقت میں مسخر کرنا، اس کے بعد بھی یہ سب اللہ کے لیے یکساں ہے.
فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور انسان یہ دیکھو، يسألہ من فی السماوات والارض، اسی کی ذات سے طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں. من فی السماوات، وہ سب مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں، فرشتے ہوں، پرندے ہوں، کچھ بھی ہو، اللہ کے علم میں ہے کہ آسمانوں کے اندر اللہ رب العزت نے کون کون سی مخلوقات کو بسایا ہے. تو یہ سب کے سب یسألہ، اللہ کی ذات کے سائل ہیں، سوالی ہیں، اس کی ذات سے مانگنے والے ہیں، مغفرت بھی، رحمت بھی، نعمت بھی، روزی بھی، سب کچھ. یہ ہے اللہ. اور یہ جو ابتدا میں آئی تھی لفظ کے آغاز الرحمن، یہ سارے اسی رحمان کی سلطنت، بادشاہت، حیثیت، طاقت اور قدرت کا تذکرہ ہے جو آیتوں میں موجود ہے. اسی رحمان نے لہ الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام، وہی رحمان ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، اور کل یوم هو فی شأن یعنی ہر لحظہ اور ہر حالت میں اس کی ایک شان ہے، اس کی ایک تصرف ہے، تسلط ہے اور قدرت نمائی ہے کائنات اور دنیا میں. دن رات، سردی گرمی، زلزلے، طوفانیں، بارشیں، سکون، پریشانی اور امن، لڑائیاں، فتح، شکست، موت، زندگی، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دفن ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں. کل یوم هو فی شأن. طاقتور زمین بوس ہو رہے ہیں، مٹی میں گرے ہوئے بے بس قسم کے لوگ سلطنت پا رہے ہیں، بادشاہ بن رہے ہیں. کل یوم هو فی شأن. وہ رحمان ہر ایک دن ایک حالت میں ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے. تو وارننگ سنو، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب کوئی اور مصروفیت، کوئی اور کام، کوئی اور قدرت نمائی نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے فارغ ہو رہا ہو، ساری جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو، ایک کائنات کی نظم کو دیکھ رہے ہو کہ بارشیں برسنے کے بعد کیا ہوتا ہے، سورج طلوع کب ہوتا ہے اور غروب کب ہوتا ہے، کیوں اس میں چینجز، تبدیلی نہیں آتی، رات میں کیا عالم ہوتا ہے، ستاروں کی کیا کارکردگی ہے، کس طرح سنبھالے جا رہے ہیں، یہ سب کام معطل ہو جائیں گے. اور تمام اللہ رب العزت کی تصرفات اور اللہ رب العزت کی تمام معاملات انسان اور جنات کی طرف متوجہ ہوں گے، ان سے محاسبہ ہوگا اور ان سے حال احوال ہوگا، کیا کویا کیا پایا. تو پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم؟ یہ دونوں مخلوقات، جنات بھی اور انسانات بھی. تو دونوں مخلوقات کو چاہیے کہ وہ ان جیسی حالات اور ایام آنے سے پہلے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیں، آمنا و سلمنا کہیں، تاکہ دنیا اور آخرت کی تباہی سے محفوظ ہو جائیں. اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا ہے
اللہ رب العزت ان کو میرے اور آپ کے میزان حسنات میں موزنی بنا دے اور ہمارے رفع درجات کی سبب بنا دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.